جی. وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. مسند احمد کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندي من المسیح الدجال، تمہیں بتاؤں کہ میرے نزدیک فتنہ دجال سے بھی زیادہ خوفناک کون سی چیز؟ حالانکہ فتنہ دجال سب سے خوفناک ہے، سب سے خوفناک. میں نے کل بتایا تھا کہ دجال کب آئے گا؟ لوگوں کے جہل پر اور اقتصادی ابتری پر آئے گی. دنیا اناج کے دانے دانے کو ترسے گی، اناج کے دانے دانے کو. اس وقت وہ آئے گا، بارش کا اختیار اس کے پاس ہوگا، اناج اگانے کا اختیار اس کے پاس ہوگا. تو کس طرح لوگ اس کے حلقے میں شامل ہوں گے؟ جو لوگ چرسیوں کو، بھنگیوں کو اور کتوں اور بلیوں میں گھری ہوئی سرکاروں کو مشکل کشا مانتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی منفعت نہیں پہنچا سکتے، وہ دجال کو دیکھ کر کیا کہیں؟ یہ تو بڑا پیرانے پی رہی ہے، یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے. جس قوم کے عقیدے کا یہ حال ہو کہ چرسیوں اور شرابیوں کو ولی اللہ مان، تو وہ دجال کو دیکھ کر کیسے بچیں گے؟ وہ کہ یہ تو اشارے سے بارشیں برسا رہا ہے، اشارے سے اناج پیدا کر رہا ہے، اشارے سے مردوں کو زندہ کر رہا ہے. یہ سارے واقعات موجود ہیں حدیثوں. تو دجال کو دیکھ کر تو کہیں گے یہ تو سب سے بڑی سرکار. اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کے انکار کی علامتیں ظاہر ہوں گی، ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے، تو ان دو چیزوں کی معرفت کسی استنباط پر نہیں ہے کہ مشکل ہو، یہ تو نظر آ رہی. میں یقرأہ کل کاتب وغیر کاتب، کل کاتب وغیر کاتب، جو دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہے اس کو سب پڑھ لیں گے، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ سب پڑھ لیں گے. اس کے باوجود دجال کے حلقے میں لوگ زیادہ ہوں گے، زیادہ لوگ ہوں گے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ کتاب و سنت کو کیوں نہیں مانتے. اللہ کی وحی، اللہ تعالیٰ کے فرامین، زیادہ لوگ اس طرف نہیں آتے، بہت کم لوگ آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اس کی مہر جس دل پر لگ جائے اس کو نیکی کی ہدایت نہیں ملتی. یہ اللہ کے فیصلے، یہدی من یشاء، جس کو چاہے وہ ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے. تو فتنہ دجال سب سے بڑا فتنہ، فرمایا کہ اس سے بھی ایک ہولناک چیز میرے نزدیک ہے. وہ کیا ہے؟ الشرک الخفی. وہ شرک خفی ہے، مخفی شرک. وہ کیا ہے؟ یقوم الرجل فیصلی، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، فیزین صلاتہ، اپنی نماز بڑی سجا کر پڑھتا ہے، لمبے سجدے اور لمبا قیام اور لمبا رکوع سجا کر پڑھتا ہے. لما یرا من نظر رجل، کیونکہ وہ کسی شخص کے بارے میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے نماز کو سجا کر پڑھتا ہے، نماز لمبی کر لیتا ہے اور نماز میں اور بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے ریاکاری کے لیے. وہ محسوس کر لیتا ہے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے اور یہ معاملہ دجال کے فتنے زیادہ ہولناک ہے. یہ ریاکاری کی تباہ کاری ہے. کس قدر یہ بندے کے لیے نقصان دہ ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور بندہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. باب من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا. یہ بھی شرک ہے، یہ بات بھی شرک میں شامل ہے کہ ایک شخص اپنے عمل سے دنیا کا ارادہ کرے، اپنے عمل سے دنیا حاصل کرنے کا ارادہ کرے. عمل سے ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، احتساب کہ اجر اس سے لینا، یہ ارادہ ہونا چاہیے، یہ مقصود ہونا چاہیے.
لیکن ایک شخص کا مقصود دنیا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے دنیا کی خاطر، حتیٰ کہ پوری نماز میں اس کا دھیان دنیا کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب، اس کی رحمت، اس پر کوئی سوچ نہیں، کوئی تفکر نہیں، دنیا ہی کے بارے میں سوچتا ہے، اور یوں ہی نماز پڑھتے پڑھتے دنیا میں غرق مسجد سے باہر نکل جاتا ہے. اس کا پورا عمل دنیا پر قائم ہے، دنیا کی سوچ، دنیا کی فکر، دنیا کی خاطر. تو فرمایا کہ یہ عمل بھی شرک ہے. جس شخص کا عمل سے ارادہ دنیا ہو یہ بھی شرک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی باب ہیں، ریاکاری اور یہ باب ایک ہی ہے، اس کو وہ تکرار سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، ریاکاری اور ہے اور ارادہ دنیا اور ہے. ریاکاری میں بندے کی نیت جاہ، منصب اور عروج اور ترقی اور نیک نامی اور شہرت، یہ تمام چیزیں مقصود ہوتی، مگر یہاں صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت اور خزانے، دنیا کی ترقی. یعنی دونوں میں فرق ہے، ریا میں عموم ہے اور اس میں خصوص ہے کہ جس شخص کا ارادہ ہر عبادت سے دنیا داری ہو، دنیا ہی کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کی یہ سوچ بھی شرک پر منتج ہوتی ہے. کیونکہ عبادت وہ ہوتی جس میں اخلاص ہو اللہ کے لیے، اس کی توحید کے لیے، اس کی رضا کے لیے. مگر ایک شخص اللہ کی رضا کو لاتا ہی نہیں، اخلاص کو لاتا ہی نہیں، اور اس کی تمام تر عبادت دنیا داری پر قائم ہے اور دنیا کے بارے ہی میں سوچتا ہے، تو اس کی یہ سوچ شرک قرار پائے گی. اللہ پاک کا فرمان، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور دنیا کی زینت چاہتا ہے، اس کا اور کوئی ہدف نہیں، ہر عمل سے دنیا چاہتا ہے، تو نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو اس نے عمل کیا ہے، جو عبادت کی، نمازیں پڑھی، ہم دنیا میں ان اعمال کا بدلہ دے دیں گے، ان اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے. دنیا اس کا مقصود تھی، وہ اس کو دے دیں گے. لیکن قیامت کے دن یہ دنیا میں کمی نہیں کی جائے گی، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، دنیا میں کمی نہیں کی جائے گی. مگر فرمایا کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کا قیامت کے دن بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اگر ان کا مقصد ہر عمل سے دنیا داری ہو تو قیامت کے روز وہ جہنم میں جائیں گے. اس لیے صحابہ کرام، ان کا ابتدائی دور غربت اور فقر کا دور تھا جس پر وہ خوش تھے، مگر جب فراوانی آئی تو صحابہ رویا کرتے تھے کہ لگتا ہے کہ ہمارے جو کچھ نیکیاں ہیں ان کا صلہ ہمیں دنیا میں دیا جائے. یزید بن ارط رضی اللہ عنہ، موت کا وقت آ گیا اور رو رہے ہیں، تکیے کے نیچے ان کی کسی تجارت کا منافع آیا 40,000 درہم، تکیے کے نیچے پڑے اور موت بھی قریب، رو پڑے اور کہا کہ ایک وقت تھا ہم پیٹوں پر پتھر باندھا کرتے تھے، اچھے اچھے ساتھی دنیا سے بھوکے چلے گئے اور ہمیں یہ دولتیں مل گئی، لگتا ہے کہ ہماری حسنات کا بدلہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دے دیا، دنیا میں چکا دی. اگر یہ بہتری ہوتی تو وہ صحابہ جو سابقین اولین تھے وہ اس کے زیادہ حقدار تھے. گھر والوں نے سمجھا آخری وقت آ گیا، ان کا کفن تیار ہو رہا تھا، اس پر ان کی نظر پڑ گئی، کفن کو دیکھ لیا، فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ حَمْزَةَ لَا كَفْنَ لَهُ، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے چچا سید الشہداء کو تو کفن نصیب نہیں ہوا تھا. ان کا کل ترکہ ایک چادر تھی، سر ڈھانپتے پاؤں ننگا ہو جاتا اور پاؤں ڈھانپتے سر ننگا ہو جاتا. لگتا ہے کہ اجلت لنا حسناتنا، جو ہماری کچھ نیکیاں ہیں ان کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دے دیا. یہ صحابہ متقی، تقوی اور ورع کا خزانہ تھے اس لیے یہ خوف ان پر طاری تھا. اس خوف میں ہمیشہ یہ قائم رہتے تھے، ہمیشہ قائم رہتے تھے. لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دنیا کی محبت، دنیا کا مال اور خزانہ، یہ دنیا کی زندگی تک ہے، مگر ایک وقت آئے گا انسان اسی مال کو ایک بوجھ سمجھے گا، بوجھ تصور کرے گا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا. ان کی موت کے وقت، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا اور موت کے آثار مقدمات ظاہر ہوئے تو بہت بڑے تاجر تھے، ایک صندوق لایا گیا جس میں چاندی اور سونا تھا اور بتایا گیا کہ یہ فلاں تجارت کا نفع آپ کو پیش کیا جائے.
بڑی حقارت سے اس کو دیکھا. ان کا بیٹا عبداللہ بن عمرو بن عاص پاس ہی بیٹھا ہوا. فرمایا کہ عبداللہ یہ تم لے لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں. عبداللہ بن عمرو بڑے زاہد اور عابد تھے، مال کی کوئی رغبت نہیں تھی ان کے دل میں. کہا کہ ابا جان میں نے یہ مال کیا کرنا، مجھے اس مال کی کیا حاجت. تو عمرو بن عاص نے کہا کہ لو یا لیتھا کانت ملیۃ بعرۃ، کانت ملیۃ بعرۃ، اے کاش یہ صندوق چاندی اور سونے سے بھرا ہوا نہ ہوتا بلکہ اونٹ کی لیٹ سے بھرا ہوتا اور بکریوں کی مینگنوں سے بھرا ہوتا، گائے کے گوبر سے بھرا ہوتا. کاش اس میں چاندی اور سونا نہ ہوتا. جو ہی یہ مقدمات موت ظاہر ہوتے ہیں تو چاندی اور سونا گوبر محسوس ہوتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے. عبداللہ نے کہا کہ ابا جان آپ پر موت کے مقدمات ظاہر ہیں مگر آپ ہوش و حواس میں باتیں کر رہے ہیں. موت کے بارے میں کیا احساسات ہیں آپ کے سامنے، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ذرا بتائیے موت کے بارے میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا فرمایا یا بنیا الموت اشد من ان یوصف، بیٹا موت کا منظر کیا ہے اور موت کی کیفیت کیا ہے، اسے بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں، کوئی جملہ میرے پاس نہیں، کوئی الفاظ میرے پاس نہیں جس سے موت کا نقشہ کھینچ سکوں، اس کیفیت کا اظہار کر سکوں. لیکن معاملہ تمہارے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کأن الرضوہ فوق اعناقی، اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رضوہ پہاڑ اٹھا کر میرے سر پہ لاد دیا گیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک شخص. وکأن النفس یخرج من ابرہ، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری سانس جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے آ رہی ہے. اس کا تو حب سے نفس پیدا ہو چکا. یہ موت کی کیفیت، یہ موت یہ ہر انسان پر طاری ہونی. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ دنیا کی محبت نہیں، آخرت کی تیاری. لیکن جو لوگ اعمال اطاعت میں، اعمال عبادت میں دنیا چاہتے ہیں ان کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. دنیا کی محبت ویسے ہی خطرناک ہے مگر دین کو استعمال کرنا دنیا کی خاطر، اعمال عبادت کو جو ہے وہ دنیا کے حصول کی بنیاد بنا دینا، یہ بڑا خطرناک معاملہ، اور اس کو صاحب کتاب نے شرک قرار دیا. جی في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميله، ان اعطي رضي وان لم يعط سخط، تعس وانتكس واذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. مغبرہ، مغبرہ نہیں مغبرہ. یہ صحیحین کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، درہم و دینار کا پجاری برباد ہو جائے. یہ بددعا نبی علیہ السلام کی. جو شخص درہم و دینار کا پجاری ہے یا اللہ اس کو برباد کر دے. تعس عبد الخمیصہ، تعس عبد الخمیلہ، یہ کپڑے لتے کا پجاری، اچھی چادریں ہوں، اچھے کپڑے ہوں، اچھا لباس ہو، ہمیشہ اسی میں وہ منہمک رہتا ہے، اسی بارے میں سوچتا رہتا ہے، اچھے جوتے خریدوں، اور یہی اس کی سوچ جو ہے وہ قائم ہے. فرمایا کہ یا اللہ اس کو برباد کر دے، جس کا جو اوڑھنا بچھونا دنیا ہے، درہم و دینار ہے، اور چند کپڑے اور چادریں ہیں، یا اللہ اس کو برباد کر دے. یہ شخص کیسا ہے؟ یہ شخص کیسا ہے؟ اس کا منہج کیا ہے؟ ان اعطی راضیہ، اس کو کچھ دیا جائے تو خوش ہوتا ہے، وَإِن لَّمْ يُعْطَ سَاخِطًا، اور کچھ نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے. یعنی اس کا تعلق دنیا کی خاطر، حالانکہ محبت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کی محبت اور تعلق دنیا کی خاطر. جب آئے اس کو کچھ دو تو خوش جائے گا، کچھ نہ دو تو ناراض ہو جائے گا. سب کچھ دنیا ہے. تو ایسا بنتا کہ یہ شخص برباد ہو جائے، خوب تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے. وَإِذَا شِيكَ فَلَانْتَقَشَ، اگر یہ شخص اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، کانٹا چبھ جائے تو کوئی کانٹا نکالنے والا اس کو نہ ملے، وہ کانٹا اندر ہی رہے، اس کی تکلیف میں تڑپتا رہے، تڑپتا رہے، حتیٰ کہ ہلاک ہو جائے. کتنی شدید بد دعا ہے.
اللہ کے پیغمبر بد دعا دیتے ہیں کسی کو، لیکن کتنی شدید یہ بد دعا ہے کہ یا اللہ درہم و دینار کے پجاری کو تباہ و برباد کر دے، کوئی اس کا مددگار نہ ہو، کوئی اس کا معاون نہ ہو، حتیٰ کہ کانٹا چپ جائے کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ہو، اسی تکلیف میں یہ مارا جائے۔ اور اس کے برعکس ایک بندہ اور بھی ہے، طوبیٰ لعبد، اس بندے کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، آخر میں اعلان فرض ہی اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے، اپنے گھوڑے کی لگام فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کا مشتاق اور متمنی گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اشعث راس، اس کا سر خاک آلود ہے، مغبرۃ قدماہ، اور اس کے پاؤں گرد و غبار سے اٹے پڑے، گرد و غبار سے بھرا پڑا ہے، سر بھی، پاؤں بھی، کپڑے بھی، کوئی پرواہ نہیں۔ ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ وہ ان کان فی الساقہ کان فی الساقہ، اس کو جہاد کے میدان میں کہیں کھڑا کر دو، خوش ہے کہ اللہ کی رضا کا کام ہے۔ اگر اس کو صف اول میں کھڑا کر دو مجاہدین کی، صف اول میں کھڑا ہو جائے گا اور وہاں کھڑا ہو کر اپنا کردار ادا کرے گا۔ وہ ان کان فی الساقہ، اگر اس کو پیچھے دھکیل دو، پیچھے چلے جاؤ تو پیچھے چلا جائے گا، وہاں جا کر اپنا کردار ادا کرے گا۔ اگر اس کو چوکی دار بنا دو، ہراسا کے ایک بنا چوکی دار بھی ہے کہ میدان سے واپس آ جاؤ، یہ مجاہدین کے کپڑے ہیں، ان کے جوتے ہیں، اس کا پہرا دو، تو پہرے دار بن جائے گا۔ اطاعت کا بندہ، اطاعت امیر کا بندہ، وہ جانتا ہے یہ سارے اطاعت کے رنگ ہیں، شریعت کے رنگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کے رنگ ہیں۔ جہاں کھڑا کر دو کھڑا ہے، اپنا کردار ادا کر رہا ہے، نوجوان ہے، اپنے آپ کو سجانے کی، سنوارنے کی اسے کوئی طلب نہیں، کوئی ہرس نہیں، سر خاک آلود ہے اور کپڑے خاک آلود ہیں اور پاؤں گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں، کوئی پرواہ نہیں اس کو۔ ان استأذن لم یؤذن له وان شفع لم یشفع، دنیا میں اس کی قدر یہ ہے، اگر کہیں اجازت طلب کرے آنے کی، اندر آ سکتا ہوں، اس کو لوگ بلاتے نہیں، نہیں بھائی نہیں جاؤ۔ اور وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، اگر کسی کی سفارش کر دے کبھی، اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ لوگ قبول کرتے ہیں جو دنیا میں اصحاب ہیبت ہو، جن کی دنیا میں عظمت ہو، اسے اجازت بھی ملتی ہے، اس کی شفاعت بھی قبول ہوتی ہے، لیکن یہ بندہ جو اطاعت کا بندہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اور جہاد کا بندہ ہے، اس کی لوگ قدر نہیں کرتے، حالانکہ یہ قدر کا مستحق ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، رب اشعث اغبر، ایک شخص بعض اوقات پھٹے پرانے کپڑے اور سر خاک آلود، لباس خاک آلود، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کبھی اللہ پر قسم کھا بیٹھے کہ اللہ کی قسم یہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے، یہ قدر اس کی اللہ کے ہاں ہے، دنیا اس کی قدر نہیں کرتی۔ دنیا کا معیار کیا ہے؟ دنیا کا معیار دنیا کا مال ہے، دنیا کا مال اور دنیا کی دولت۔ تو یہ چیز تو یعنی اللہ کے نبی نے بد دعا دی، تو وہ شخص بڑا گرا ہوا گھٹیا انسان جو عمل اطاعت میں دنیا کی حرص کرتا ہے، وہ انتہائی جو ہے وہ گرا ہوا گھٹیا انتہائی خسارے والا انسان ہے، جو ایک تو ہے نا، ایک انسان دنیا کی راہ میں کھویا ہوا اور دنیا کی طلب میں دوڑ رہا ہے، ایک یہ شخص ہے جو دنیا کی طلب میں دوڑ رہا ہے بلکہ عمل عبادت بھی دنیا کی خاطر کر رہا ہے، تو اس کی یہ روش شرک سے جو ہے وہ منسلک ہے اور یہ شرک کرا دیا۔ جی وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. جو ابواب اعمال قلبیہ کے تھے وہ ختم ہو چکے، 6 یا 7 ابواب تھے، جو محبت، خوف، توکل، پھر یہ ریا، ارادہ دنیا، اور یہ سب ابواب آپ نے پڑھ لیے، یہ سارے اعمال قلبیہ تھے۔ اب ایک نئی ترتیب آ رہی ہے، یعنی وہ امور جو توحید کی متقاضیات میں سے، جو توحید کی متقاضیات میں سے، یعنی توحید کا تقاضا ہے کہ آپ اس امر کو پورا کریں، توحید کی تکمیل اس امر سے ہوگی۔ باب کیا ہے؟ باب من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل اللہ اور تحلیل ما حرمہ فقد اتخذهم اربابا۔ جس شخص نے علماء کی، یہ امراء کی اطاعت کی، علماء، علماء دین، امراء حکام، جس شخص نے علماء اور حکام کی اطاعت کی، فی تحریم ما احل اللہ،
اللہ نے جس چیز کو حلال کہا ہے اس کو حرام کہنے میں، او تحلیل ما حرمہ، یا اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کہا اس کو حلال قرار دینے میں علماء اور عمراء کی اطاعت کی، فقد اتخذتم اربابا، اس نے ان علماء کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کہا ہے اور علماء اس کو حرام کہتے ہیں، وہ اس کو حرام مان لیتے ہیں، علماء کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کہا، علماء اس کو حلال کہتے ہیں، وہ اللہ کے حرام کو چھوڑ کر علماء کے حلال کو مان لیتے ہیں۔ اس چیز کی تحلیل میں فرمایا کہ اس شخص نے ان علماء کو اپنا رب بنا لی، اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا شرک۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت ہے، تحلیل و تحریم میں پوری شریعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع، کوئی فرق نہیں ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، محمد فرق بین الناس، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد فرق بین الناس، لوگوں میں فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس چیز کا فرق؟ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، یہ فرق اللہ کا پیغمبر ہے۔ کس کی نماز درست ہے، کس کی نماز غلط ہے، یہ فرق اللہ کا پیغمبر ہے۔ کس کا حج مقبول ہے، کس کا حج مردود ہے، یہ فرق اللہ کا پیغمبر کرے گا۔ کس کی اعمال حسنہ ہیں اور کس کی اعمال سیئہ ہیں، یہ فرق اللہ کا پیغمبر کرے گا۔ کوئی پیر و مرشد، کوئی امام، کوئی قوم، کوئی برادری یہ فرق نہیں کرے گی۔ محمد فرق بین الناس، لوگوں میں فرق ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایک ہی اطاعت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی تحلیل کو چھوڑ کر علماء کی تحلیل کو لیتا ہے اور اس تحریم کو چھوڑ کر علماء کی تحریم کو لیتا ہے، اس نے ان کو رب بنا لیا، اور یہ شرک ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء یا ان تنزل علیکم، دونوں درست ہیں۔ مجھے ڈر ہے لوگوں کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو۔ اقول قال رسول اللہ، میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا، اور تم جواب کیا دیتے ہو؟ قال ابو بکر وقال عمر، تمہارا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا، عمر بن خطاب نے یہ فرمایا۔ اگر یہ روش ہے، مجھے ڈر ہے کبھی آسمان سے عذاب اترے، پتھر برسیں اور تم کو ملیا میٹ کر دیں۔ یہ قول عبداللہ بن عباس کا۔ جو مسئلہ زیر بحث تھا وہ کیا تھا؟ حج تمتع۔ لوگ کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق نے، عمر بن خطاب نے حج تمتع سے روکا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حج تمتع کی مشروعیت اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی سنت پیش کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کر رہے ہیں، اور لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، خلیفہ شیخین نے اسے روکا ہے۔ عبداللہ بن عباس غصے میں آ گئے، ایک دینی غیرت، فرمایا کہ لوگوں ڈر ہے مجھے کہ تم پر آسمان سے پتھر نہ برسے۔ میں کہتا ہوں قال رسول اللہ، اور تم کیا کہتے ہو؟ قال ابو بکر وقال عمر۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں ابو بکر صدیق کی بات کو پیش کرتے ہو، عمر بن خطاب کی بات کو پیش کرتے ہو۔ اتنا غضب، اتنی غیرت۔ اور میں کہتا ہوں عبداللہ بن عباس اگر آج کے دور میں ہوتے کہ آج ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں اور پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کے مقابلے میں کس کس کو کھڑا کیا ہوا؟ وہ تو شیخین تھے، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، جس پر ان کا یہ رویہ ہے، تو آج کے لوگوں کو دیکھ کر کیا رویہ ہوتا، کیا ان کا موقف ہوتا؟ ابو بکر صدیق اور عمر یہ دو وہ شخصیتیں ہیں جن کی امامت منصوص ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دوبارہ آپ سے مسئلہ پوچھنے آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس سے پوچھوں؟ فرمایا کہ علم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے پوچھنا۔ امامت منصوص ہے، نصاً ثابت ہے۔ عمر بن خطاب کی بھی، نبی علیہ السلام کتنے فرامین ان کی فضیلت، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے عمر کے دل پر اور زبان پر حق لکھ دیا ہے۔ کتنے فرام، ما سلک عمر فجن الا سلک شیطان فجن غیر فج عمر، جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کتنے فرامین، اس پر یہ حال
کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا، عمر بن خطاب نے یہ فرمایا. تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، لہذا نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو کسی کا قول و قرار نہیں چلے گا، کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے اجمع العلماء، امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں، انہ من استبانت لہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے لیے اللہ کے پیغمبر کی سنت واضح ہو جائے اور ثابت ہو جائے، لم یکن لہ یدعها لقول احد، تو اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ کسی کے قول پر اور کسی کے فتوے پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دے. اس بات پر علماء کا اجماع ہے، اور اجماع بھی ایک دلیل ہے. جی. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته، مجھے اس قوم پر تعجب ہے، اس قوم پر تعجب ہے جو حدیث کو پہچان لے، سند دیکھ لیں اور اس کی صحت پہچان لیں کہ یہ حدیث اس سند سے ثابت ہے، سند بھی صحیح ہے اور حدیث بھی یہ ثابت اور صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، سب کچھ پہچان لیں، دیکھ لیں. پھر یذهبون الی رأی سفیان، اور پھر اس حدیث کو چھوڑ کر سفیان ثوری کی رائے کو قبول کر لیں. یہ قوم کا یہ معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، جو حدیث کو پہچان لے اور اس کی سند کو پہچان لے، اس کی صحت کو پہچان لے، اور پھر بھی اس کے باوجود اس حدیث کو چھوڑ کر سفیان ثوری کی رائے کی طرف مائل ہو جائیں اور اس کی رائے کو اختیار کر لیں. واللہ تعالی یقول، حالانکہ اللہ پاک کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے، دنیا میں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب لاحق نہ ہو جائے. یعنی جو شخص نبی علیہ السلام کے کسی ایک امر کی مخالفت کرے تو دو ان پر محظور ہے، دو خطرناک تلواریں ان پر مسلط ہیں، ایک دنیا میں فتنہ، دوسرا قیامت کے دن دردناک عذاب. فتنہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں اتدری ما الفتنہ، جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ الفتنہ تو الشرک، فتنہ شرک ہے. یہ شخص مبتلا شرک ہو سکتا ہے. کیوں؟ جب وہ نبی علیہ السلام کے امر کی مخالفت کرے گا جو کہ اللہ کے امر کی مخالفت ہے، تو لا محالہ کسی اور کی بات کو مانے گا. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر، ان کے حلال و حرام کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو لینا شرک ہے، اس کو رب ماننا ہے. تو یہ فتنہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا. اور پھر یا قیامت کا دردناک عذاب. فرمایا کہ لعلہ اذا رد بعد قولہ، ممکن ہے جب وہ نبی علیہ السلام کے کسی قول کو رد کرے، ان یقع فی قلبہ شیء من الزیغ، تو یہلک، اس کے دل میں کجی آ جائے اور ٹیڑھ پن آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے. کجی اور ٹیڑھ پن آ جائے، دل کا کوئی عذاب اس کو لاحق ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر فوراً لبیک کہو، ان کی بات فوراً مان لو. جب بھی تمہیں بلائیں، جب بھی دعوت دیں، کوئی حکم دیں، کوئی آرڈر جاری کریں، اور اگر تاخیر کرو گے تو تمہیں سزا کیا ملے گی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ خود انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے، اس کے دل میں تقوی اور نیکی داخل نہ ہونے دے، پھر وہ نیکی کر ہی نہ سکے، ایسی مہر لگا دے. یہ کب لگے گی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے لیے سزا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر غیروں کی اطاعت کرتا تو کتنا بڑا مجرم ہے وہ.
یہ عمل شرک ہے، اس غیر کو رب ماننے کے مترادف ہے. آگے اس کی دلیل دیکھ لیجیے. جی. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. جی یہ حدیث مسند احمد اور ترمذی وغیرہ میں موجود ہے. عدی بن حاتم کی روایت رضی اللہ عنہ، جو کہ عیسائی تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، بیٹھ کے سننے لگے حتیٰ کہ آیت آ گئی: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو اللہ کے سوا اپنے رب بنا لیا، علماء کو رب بنا لیا، اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے عباد کو، زاہدوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. تو اس پر عدی بن حاتم خاموش نہ رہ سکے، عرض کرتے ہیں: فقلت له، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا لسنا نعبدهم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی، اپنے عابدوں کی، علماء کی، احبار کی کبھی عبادت نہیں کی. پھر رب کیسے کہہ دیا قرآن نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ. یہ بات نہیں تھی عدی کہ جو اللہ نے جس چیز کو حلال کہا ہے اسے علماء نے تمہارے حرام کہا اور تم نے اس کو حرام مان لیا؟ یہ بات تھی یا نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو تمہارے مولویوں نے حرام کہا، تم نے اس کو حرام مان لی. وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تُحِلُّونَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کہا تمہارے مولویوں نے اسے حلال کہا، تم نے اس کو حلال مان لی. اللہ تعالیٰ کی تحلیل کو اور اس کی تحریم کو چھوڑ دیا اور مولویوں کی تحلیل تحریم کو مان لی. اول بات تو یہ کہ مولویوں کو تحلیل کا اور تحریم کا اختیار کس نے دیا؟ مسند احمد میں حدیث ہے، صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لہسن اور پیاز اتنی بری چیز ہے کہ ان کو کچا کھا کر آنے والا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، تو فحرم ہوا، ان کو حرام کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: لیس لی تحریم ما حل اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے اسے حرام کہنے کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں. یہ اختیار تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتے، حالانکہ سب سے مقدس خواہش اور سب سے پاکیزہ خواہش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مگر کبھی دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحى، جب بھی کلام فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی. تو مولویوں کے پاس کیا اختیار؟ مگر تم نے سوچے سمجھے بغیر ان کے حلال کو حلال مانا اور ان کے حرام کو حرام مانا. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ کہا جی یہ تو ہوا، یہ بات تو ہوئی. فرمایا فتلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے. تم نے ان کے حلال و حرام کو مان کر ان کو رب بنا لیا، یہ ان کی عبادت ہے. عبادت بشکل عمل بھی ہوتی اور بشکل اطاعت بھی ہوتی. گویا تم نے ان کی عبادت کر ڈالی اور ان کو اپنا رب بنا لیا، یہی تو ان کی عبادت. تو شیخ الاسلام کا باب جو ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ امر کو چھوڑ کر علماء کی تحریم کو لے لے اور اللہ کی تحریم کو چھوڑ کر علماء کی تحلیل کو لے لے، اس نے ان علماء کو اپنا رب بنا لیا، ان کو پوجا ہے گویا اس نے. یہ شرک ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت کرنا اور اس کو حق اطاعت دے دینا، بلکہ پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ قائم کر دینا، یہ بھی شرک کی صورت ہے. ایک شرک عبادت میں ہوتا ہے، ایک شرک اطاعت میں ہوتا ہے. جس طرح عبادت اللہ کا حق ہے، اطاعت بھی اللہ کا حق ہے. جس طرح عبادت غیر اللہ کی روا نہیں ہے، اس طرح اطاعت بھی غیر اللہ کی روا نہیں. اللہ پاک فہم کی استقامت عطا فرما دے اور اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت اور سچے عقیدے کے منہج پر قائم رکھے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جو حدیث آپ نے سنی عبد دینار کی، تعس عبد دینار تعس عبد درہم،
کہ دینار اور درہم کا پجاری، یعنی پجاری کہا نبی علیہ السلام نے. عبد کا معنی غلام کا بھی آتا ہے، اور عبد کا معنی یعنی اس حد تک جس میں عبدیت کا وصف ہو، یعنی اللہ تعالیٰ معبود اور بندہ عابد ہے، اور عابد کا لفظ بھی عبد سے ماخوذ ہے. یعنی تعبیر کیا کی کہ گویا یہ شخص اتنا دنیا سے محبت کرتا ہے درہم و دینار سے کہ درہم و دینار کا پجاری بن بیٹھا ہے، درہم و دینار کا غلام بن بیٹھا ہے. تو اس معنی میں نبی علیہ السلام نے اس کو ایک بڑے بلیغ انداز سے دنیا کی مذمت کو ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی جو حدیث میں آتا ہے کپڑا اور چادروں کا پجاری اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے. تو یہ حدیث گویا اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کے منافی اس حدیث کے مخالف ہے کہ خوبصورتی تو پسند کرنی چاہیے. نہیں، بات اس شخص کی ہو رہی ہے جس کی تمام تر جہود کا مرکز دنیا ہو، حتیٰ کہ عبادت کا مقصد بھی دنیا ہو، نماز کا مقصد بھی دنیا ہو، تو وہ صرف ہر وقت دنیا سنوارنے میں، اپنے سجاوٹ میں کہ میرے لیے کیا چیزیں اچھی ہیں، میرے حسن میں کیسے اضافہ ہوگا، کپڑا کون سا مجھے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فیشن کے مطابق میرے مطابق ہوگا، اسی بارے میں سوچتا رہتا ہے. لیکن ایک بندہ اگر عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، توحید پر قائم ہے، سچے منہج پر قائم ہے، عمل صالح کرتا ہے، اخلاص ہے، تو اگر وہ زینت کی چیزیں اختیار کرتا ہے، اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے پروردگار کی نعمتوں کی تحدیث کرتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو. تو کیا یہ کبر ہوگا؟ فرمایا یہ کبر نہیں، یہ جمال ہے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، جس کا سب کچھ دنیا نہیں ہے. یہ مذمت جو ہے اس شخص کی ہے جس نے سب کچھ دنیا بنا لیا اور دین کا نہیں سوچتا، جب بھی سوچتا ہے دنیا کے بارے میں سوچتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.